أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدہ اور قیام کی حالت میں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے. اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے، جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے، یقیناً جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے، یقیناً یہ جہنم بہت ہی بری لوٹنے کی اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے، یقیناً اس کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے، یقیناً یہ جہنم بری لوٹنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ ہے. ان صفات میں ایک صفت تھی جس کا کل سے ہم ذکر سن رہے تھے، وہ ہے رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر کے رب کے حضور نماز میں کھڑے رہنا اور رب کو پکارنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی اس کی تربیت فرمائی. اور کل جیسے عرض کر رہا تھا کہ تہجد کے اٹھنے کے لیے کچھ کام ہیں، کچھ اسباب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ابھارنے والی ہیں. ان میں ایک چند باتیں بیان کر دی. ایک بات ہے آخرت کی فکر، قیامت کے میدان کا فکر جب لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور فکر ایسی ہی چیز ہے، ایک آدمی کو اگر ریزرویشن اس کا 3 بجے ہو، رکشا کے ڈرائیور کو کہہ رکھا ہے کہ 2:30 بجے گھر پر آ جانا، اور راستہ بالکل صاف ہے 10 منٹ میں بھروچ اسٹیشن، لیکن اس کی آنکھ 2 بجے کھلے گی، اس لیے کہ اس کا سفر دور کا ہے، ریزرویشن ہے. یہ ایک فکر کی چیز ہے. پھر کسی الارم کی ضرورت نہیں، کسی کے تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اگر اسی طریقے سے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آخرت کا اگر فکر لگ جائے تو پھر رات کے حصے میں پوری رات سونے کے بجائے کچھ حصہ جتنی بھی اللہ توفیق دے رب کے حضور میں کھڑے رہنا اور آہوزاری کرنا، اس کا ایک لطف الگ ہوتا ہے. ایک اور سبب ہے اللہ کی محبت لگ جانا. چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی ان کے متعلق ہے کہ جب سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا تو خوش ہو جاتے کہ واہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ میں تنہائی میں بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. محبت کی بات ہے. اور جب سورج طلوع ہوتا تو ان کو گھبراہٹ ہوتی کہ اب میرے رب سے میری تنہائی میں راز و نیاز کا وقت ختم ہو رہا ہے. محمد بن المنقدر فرمایا کرتے تھے دنیا کی ساری لذتیں ہماری ختم ہو گئی، بس یہ لذت باقی ہے کہ رات کو اخیر میں اٹھ کر کے رب سے بات کرتے ہیں، اس کی لذت ابھی بھی باقی ہے. وہ اس کو لذت سمجھتے تھے. یہ محبت کی بات ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ ایک اور لذت ہے کہ اپنے مالک کے سچے دوستوں کے ساتھ ملاقات کی ایک لذت ہوتی ہے. اللہ والوں سے ملنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ اور حقیقت میں اللہ والے ہیں بھی وہ لوگ کہ جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھیں تو ان کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد تازہ ہو، ان کو دیکھ کر کے اللہ کے حکموں پر آنے کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے یہاں سوئے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سونے کی باری حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی. میری آنکھ کھلتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر نہیں. میں ٹٹولنے لگی تو ٹٹولتے ٹٹولتے تلاش کرتے کرتے مجھے میرا ہاتھ مصلی پر پہنچا، اور مصلی پر پہنچا تو پھر میرا ہاتھ لگ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک پر کہ آپ کے پیر کھڑے ہیں اور لگ رہا ہے آپ سجدے میں ہیں. میں نے دھیان سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ نماز کے سجدے میں ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اور کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں. الہ العالمین، میں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیری ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں. اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک، اور الہ العالمین میں آپ کی معافی کے ذریعے سے آپ کے عذاب کی پناہ طلب کرتا ہوں. اعوذ بک منک، الہ العالمین میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے تجھ ہی سے پناہ طلب کرتا ہوں. کوئی اور جگہ نہیں. کوئی چور کا ڈر ہو تو کسی پولیس کے پاس آدمی جا کر کے پناہ طلب کر لے، کسی دشمن کا ڈر ہو تو دوست کے پاس جا کر کے پناہ لے لے. لیکن اگر اللہ کا ڈر لگا ہے تو اللہ سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسری جگہ ہے ہی نہیں. لا احصی ثناء علیک، الہ العالمین میں آپ کی تعریف کو گھیر نہیں سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک. معلوم ہوا کہ تہجد کے وقت رب کے حضور جب ہم کھڑے ہوں اور نماز ادا کر رہے ہوں تو قرآن اور احادیث کی جو دعائیں ہیں وہ سجدے کی تسبیح کے علاوہ مانگنی بھی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. اور ایک دعا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کئی الگ الگ دعائیں الگ الگ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے منقول ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں مانگ رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ساری چیزیں نوٹ کر لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے تہجد کے وقت میں تو آپ کیا کرتے تھے؟ پہلے ہی کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے اور سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے. اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کے بنانے میں بڑی نشانیاں ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا رکوع پڑھتے. آپ علیہ السلام دعائیں مانگتے اور اپنے بدن کے ایک ایک عضو میں نور اور روشنی پیدا ہو. اے اللہ میری چمڑی میں روشنی رکھ دے، اے اللہ میرے بال میں روشنی بنا دے، میرے گوشت میں روشنی بنا دے، میری ہڈی میں روشنی بنا دے، میرے ہڈیوں کے اندر موجود جو گودا ہے اس کے اندر اے اللہ تو نور اور روشنی رکھ دے. اے اللہ میرے آگے روشنی کر دے، میرے پیچھے روشنی کر دے، میرے دائیں روشنی کر دے، میرے بائیں روشنی کر دے، مجھے خود روشنی بنا دے. نبی روشن ہی تھے، نور تھے. اللہ نے ان کو ایک ایمانی نور دیا تھا، اس کے برابر تھے انسان، لیکن انسانوں میں اللہ کے رسول کے برابر کا کوئی انسان نہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگ کر کے ہم سب کو سکھلایا. یہ مانگنے کی چیز ہے. اور جب آدمی کی آنکھ کھلے رات میں اور چوتھا کلمہ پڑھے، کسے یاد کرے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات جب کوئی بندہ رات میں آنکھ کھلتی ہے اور پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کوئی گناہ باقی نہیں. ارے بھائی، دوسری احادیث سے اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے فضائل سے چھوٹے گناہ
چھوٹے گناہ کی بھی معافی کا مل جانا، اور اس وقت میں کہ جب غفلت کا وقت ہے اس وقت میں اللہ یاد آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرانے والا عمل ہے۔ اور اس وقت میں دل کی ندامت کے ساتھ اگر یہ کلمات پڑھے جائیں، اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کرتے ہوئے پڑھے جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سارے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ پھر حدیث میں ہے کہ پھر اس کے بعد جب بندہ اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس رکعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے آنکھ کھلنے کے وقت میں جب زبان پر ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، یہ پورا غفلت کا وقت ہے، اور شیطان بندہ برابر غفلت میں رہے اس لیے شیطان اس کی محنت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب کوئی بندہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے پاس جا کر کے گرہ لگاتا ہے، گانٹھ لگاتا ہے اور کہتا ہے اور خود علیک لیل طویل، ارے سو جا بہت لمبی رات ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، جو شیطان نے غفلت کے لیے گرہ لگائی تھی وہ گرہ 1 کھل جاتی ہے۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ بڑا چالاک اور چوبند ہوتا ہے۔ اور اگر جب رات میں آنکھ کھلے اور اللہ کا نام نہ لے، وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو وہ تینوں گرہوں کے ساتھ وہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر پورا دن اس کا غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جب ہم پڑھنے گئے تھے مکتب میں تب ہمیں ہمارے اساتذہ نے یاد کروایا تھا کہ آنکھ کھولے تو پہلے دعا پڑھو۔ اس وقت مکلف نہیں تھے، نابالغ تھے، شریعت کی طرف کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اس وقت سے کیوں سکھلایا جا رہا ہے؟ تاکہ بالغ ہونے کے وقت سے کوئی ہمارا وقت غفلت میں نہ گزرے۔ ایک بندہ اگر روزانہ اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے، روزانہ وضو کرتا ہے، روزانہ نماز پڑھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا پورا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، دوسرا دن اسی طرح، تیسرا اسی طرح۔ ایک آدمی اپنی زندگی اس طرح اللہ کی یاد میں گزار دے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ جس وقت سکرات کا وقت ہوگا، غفلت کا وقت ہوگا، شیطان کی طرف سے حملہ ہو رہا ہوگا، جو بندہ پوری زندگی اس طرح پابندی میں گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی امید کی جا سکتی ہے کہ اس وقت میں اللہ اپنے بندے کی خوب مدد کرے، کیونکہ سارے اسباب مدد کے ختم ہو چکے ہوں گے، سوائے اللہ کا ایک آسرا ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، سب ختم، اور سب ختم ہو رہے ہوں گے، سب بچھڑ رہے ہوں گے، اور شیطان پھسلا رہا ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام احمد کے متعلق ہے کہ حضرت کو بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو عبداللہ پوچھتے ہیں حضرت کے صاحبزادے کہ ابا ابھی آپ کہہ رہے تھے کیا وجہ؟ کہ شیطان آیا تھا اور یوں کہہ رہا تھا کہ احمد تو بچ گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میں اس وقت یوں کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی تو جان باقی۔ یہ اس وقت شیطان کو یہ کہلوایا حضرت امام احمد کے ذریعے سے، یہ بھی تو اللہ ہی کی توفیق ہے۔ ایسے نازک گھڑی میں بھی بندہ یوں کہے کہ ابھی اس سے بچنے کے لیے محنت باقی ہے، اور ابھی میں کامیاب نہیں ہو گیا، ابھی تیری میری آزمائش اور تیرا میرا مقابلہ چل رہا ہے، تو مجھے پھسلانے کی سازش میں ہے، اور میں تجھ سے اپنے آپ کو بچا کر رب کے حضور میں ایمان کے ساتھ جانے کی فکر میں ہوں۔ اس وقت یہ حضرت کے چھوٹے سے کلمات، اس کی یہ تشریح، یہ کون کہلوا رہا ہے؟ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔
زندگی گزری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں جب کہ مدد کی خاص ضرورت ہے اس وقت میں اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے. یہ رات کے وقت میں جب رب کے حضور میں آنکھ کھلتی ہے تو اس کی یہ فضائل ہے اللہ کا نام لینا. اور جو آدمی سوتے وقت میں باوضو سوتا ہے اس کی روح، ہر سونے والے کی روح، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جانوں کو اور روحوں کو اپنے پاس روک لیتے ہیں ان کے حین موتها، ان کے مرنے کے وقت. والذی لم تمت، اور اس کی بھی روح اللہ روکتے ہیں جو مرا نہیں ہے لیکن اس کے سونے کا وقت ہے، اس کی روح بھی اللہ کے پاس جاتی ہے. بدن کے ساتھ اس کا تعلق برقرار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلق ہے، وہ باقی ہی ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس کی موت کا وقت آ چکا ہے، سویا تھا لیکن اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ اس کا یہ سونا آخری سونا، اب اس کی آنکھ کھلنے والی نہیں، تو اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بقیہ روحوں کو جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہے ایک طے شدہ وقت کے لیے اللہ کی طرف سے انہیں چھٹی دی جاتی ہے کہ جاؤ واپس. ایک آدمی بستر پر پہنچ رہا ہے اور اس نیت سے پہنچتا ہے، پکی نیت کرتے ہوئے کہ مجھے رات میں آنکھ کھل اللہ کا نام لینا ہے، مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے. سچی اور پکی نیت کے ساتھ گیا، باوضو گیا. اگر اس کی اسی وقت میں رات میں اس کی روح قبض ہونی ہے، وہ مکلف کب تک تھا؟ نابالغ بچہ اللہ کے احکام کا ذمہ دار نہیں، بالغ ہوتا ہے اللہ کے احکام کی ذمہ داری آتی ہے. سو جاتا ہے تو سونے کے عالم میں وہ ذمہ دار نہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے بے ہوشی کے عالم میں وہ ذمہ دار نہیں، پاگل ہو جاتا ہے تو پاگل پنی کی حالت میں وہ مکلف نہیں. اس سے پہلے بالغ تھا، تندرست تھا، ذمہ داری تھی، لیکن جب پاگل ہو گیا اس کے بعد سے ذمہ داری ختم. تو ان میں ایک جگہ جہاں آدمی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے وہ ہے سو جانا. لیکن جب سونے کے لیے جا رہا ہے تب تک وہ ذمہ دار ہے. وہ بستر پر پہنچ رہا ہے، اللہ کا نام لے کر جا رہا ہے، بستر کو جھاڑ رہا ہے، سنت سمجھ کر جھاڑتا ہے، داہنی کروٹ پر سوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. کیا تعلیم ہے! ایک آدمی بستر پر سونے جا رہا ہے، نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں کہ یوں کہو اللہم قنی عذابک. بہت مختصر چھوٹی سی دعا لیکن آخرت کو یاد کرانے والی. اے اللہ قنی، مجھے بچا لیجیے اپنے عذاب سے، یوم تبعث عبادک، جس دن آپ سور پھونک کر کے بندوں کو اٹھانے والے ہیں اس دن مجھے بچا لیجیے. بستر پر جا رہا ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، چاہے ہم عربی میں نہیں کہہ سکے، اچھی بات اللہ کے رسول کے کلمات یاد کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے ہم اپنی زبان میں کہ اللہ مرنے کے بعد مجھے عذاب سے بچا لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام داہنی کروٹ پر لیٹتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے. ایک آدمی دعا پڑھ رہا ہے، پڑھ چکا، اب اس کو غنودگی طاری ہو رہی ہے، نیند کا اثر شروع ہو رہا ہے، آنکھ لگ گئی، اب وہ ذمہ دار نہیں ہے. اس کے سونے کی حالت میں جو روح گئی تھی وہی اللہ نے روک دی. یہ کس پر مرا؟ یہ ایمان پر مرا، یہ ذکر خدا پر مرا، یہ اللہ سے مانگتے ہوئے مرا کہ مجھے بچا لینا. لوگ بیچارے افسوس کریں گے کہ بیچارہ سویا تھا اٹھا دی، لیکن یہ اچھی حالت میں گیا ہے. ہم اس کے مکلف ہیں، نیند کی حالت کے ہم مکلف ہیں. تو جو آدمی باوضو سوتا ہے تو
اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جا کر کے سجدے میں پڑ جاتی ہے۔ رات میں اس کی جب آنکھ کھلتی ہے اور کروٹ پلٹتا ہے تو بھی ایسی صورت میں اس کو غافل نہیں لکھا جاتا، باوضو سونا چاہیے، لیکن تو پتہ نہیں کہ کون سی نیند ہماری لاسٹ نیند بننے والی ہے، اور کتنی بڑی فضیلت کہ ہماری روح جو ہے وہ اللہ کے حضور میں عرش کے سامنے جہاں اس کو پہنچنا ہے وہ پہنچتی ہے تو سیدھی سجدے میں پڑ جاتی ہے، اللہ کے عرش کے طواف کرنے والوں میں وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو رات کا وقت بھی غفلت کا وقت نہیں ہے، اور نماز میں اللہ کے دربار میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، سجدے میں جا کر کے تہجد میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، ایک دعا ہے جو عام مومنین کی زبان پر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، عموماً کچھ علمی اور کچھ دینی ماحول والے علاقے ہیں عموماً لوگوں کی زبان پر ہے، اور کچھ نہیں ہے تو اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے دعاؤں کا کرنا ثابت ہے، تو تہجد میں سجدے میں اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ رحمان کے 2 قدموں پر سجدہ کرتا ہے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس حال میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہو۔ اور تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی عموماً، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جن میاں بیوی میں میل ملاپ اچھا ہو اور ذرا بے تکلفانہ محبت و حدیث شریف میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے اس مرد پر جو تہجد کے لیے اٹھے اور وہ نماز پڑھے اور پھر وہ اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر نہ اٹھے وہ تو اس پر ہلکی سے پانی کی بوند ڈالے، اور ایسے اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو تہجد کے لیے اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس پر ہلکی سے پانی کے بوند ڈالے، لیکن اس کے ڈالنے کے لیے دونوں کا مزاج پہلے اچھا ہونا چاہیے، ورنہ اگر مزاج میں زیادہ اچھا میل نہیں ہے اور پھر پانی ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ نقصان ہو جائے۔ بلکہ ایک دوسرے کو کہنا بھی چاہیے کہ آپ کی آنکھ کھلے مجھے اٹھا دیجیے۔ سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں، یہ نماز کے 2 اہم ارکان کی طرف اشارہ ہے کہ نماز بنتی ہے قیام سے اور سجدے سے۔ اصل نماز کا سب سے اہم عضو جو ہے اور سب سے اہم جو حصہ ہے وہ سجدہ ہے، اسی لیے سجدہ کی حالت پسندیدہ، اور اللہ کے سامنے ہماری پیشانی کو زمین پر رگڑنا پایا جا رہا ہے، یہ ہماری گھٹیا سے گھٹیا حالت بتائی جا رہی ہے عظیم ترین اللہ کے سامنے۔ تو یہ گھٹیا حالت بتانے کے لیے پہلے کھڑا رکھا تاکہ تھوڑی لگے کہ ہماری حالت اچھی ہے، اونچی ہے، پھر اور تھوڑا جھکا ہے تو کہا کہ سبحان ربی العظیم، اور جب جھکے تو کہا سبحان ربی الاعلی، کیونکہ اعلیٰ میں اللہ کی علو اور اللہ کی بلندی عظیم کے مقابلے میں زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے کہ وہ سجدہ پر قادر ہی نہیں ہے، سجدہ کی قدرت ہی نہیں، اس آدمی کے لیے قیام ضروری بھی نہیں ہے، کھڑا رہنا ضروری بھی نہیں، وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ کھڑا رہنا تو اس لیے رکھا گیا تھا کہ اونچی حالت سے ذرا نیچی حالت میں جانا پتہ چلے، لیکن جب یہ سجدہ ہی نہیں کر سکتا ہے، ایسی بیماری میں، ایسے عذر میں ہے، ایسی معذوری میں ہے، تو پھر سجدہ کی معافی ہو گئی اور سجدہ کی جگہ پر اشارے سے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو گئی ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے چاہے پسندیدہ ہے کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھے، اور پھر بیٹھ کر کے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو سجدہ کا اشارہ کرے،
لیکن یہ آدمی اگر قیام کی قدرت رکھتا ہے اور چھوڑ دے گا تو بھی گنہگار نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور صرف رات میں، یہ تو اہم چیز کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن مراد یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھنا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کر رہا ہے تو وہ بھی اسی فضیلت میں ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حالت نقل کرتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کا تھوڑا ہی حصہ آرام کرتے تھے، یعنی زیادہ رات کا حصہ تو عبادت میں جاتا تھا، رات میں عبادت میں وقت نکل گیا تو یہ تو اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے، لیکن پھر اللہ کیا نقل کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے اخیر حصے میں پھر معافی مانگتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ وہ ایسا کہ جس کا زندگی کا اکثر حصہ نافرمانی میں گزرے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی زندگی کا بڑا حصہ نافرمانی میں گزرا ہے اور اب بڑھاپا قریب ہے، اب موت قریب معلوم ہو رہی ہے، تو پھر استغفار کرنا ہی چاہیے، معافی مانگنی ہی چاہیے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے کہ جس کا رات کا زیادہ حصہ تو عبادت میں گزرا، تو عبادت میں گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنے حق میں یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے حق کی عبادت ادا نہیں کیا، اس لیے آخر میں پھر معافی مانگتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے استغفار الانبیاء۔ ایک ہے گنہگار کا استغفار، کہ کیا استغفار کہ گناہ کرے معافی مانگے، مانگنا ہی مانگنا۔ اور ایک ہے نبیوں کا استغفار، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، اور زندگی کا جب ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو رب کے حضور میں معافی مانگتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ نبی جی جب آپ دیکھیں کہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہے اور مکہ فتح ہو رہا ہے اور لوگ بڑی مقدار میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ رب کی تسبیح بیان کرنا حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کرتے جانا، اور پھر اللہ کے سامنے معافی مانگنا۔ نبی گنہگار نہیں ہوتے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اگر نبی سے بھی گناہ ہوئے تو پھر ایسی صورت میں امت کے لیے رہبری میں نقصان ہو سکتا ہے، اور امت ایک درجے میں نبی سے بدگمان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک نے اپنے نبیوں کو گناہوں سے ہی پاک کر دیا۔ ہاں نبی سے بھول ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام سے بھول ہو سکتی ہے، پوری انسانیت اور امت محمدیہ سے بھول اور چوک کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتے۔ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر باقی رہنا ہے۔ لیکن پھر بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی زندگی کے آخر وقت میں بھی اللہ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں۔ یہ کیوں کہ الہ العالمین آپ نے ہم کو بڑے اونچے مقام پر رکھا، اور اتنے اونچے مقام پر رکھ کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل ہم پر فرمایا ہے، تو وہ اپنی ابدیت کے اظہار میں بہت سے کاموں کو یوں سمجھتے تھے کہ یہ میرے رب کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام 100 بار 70 بار 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، پاک تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب معاف کر دیے، کوئی چیز آپ کے لیے نہیں پکڑ کی چیز۔ تو پھر ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے رب کے سامنے رات میں اٹھ کر کے کوئی زندگی میں کوئی
ایسے اوقات رکھنے چاہیے، کوئی ایسے خاص وقت رکھنے چاہیے جو صرف اور صرف میرا اور میرے خدا کا، اس میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی کرنی چاہیے کہ ان عبادتوں کا راز کسی بندے کے سامنے پوری زندگی پر ظاہر نہ ہو، وہ کل قیامت کے ہولناکیوں میں رب کے دربار میں اس کو ہم پیش کر سکیں، اور وہ ایک ہمارے لیے بخشش کا بہانہ بنے، چاہے وہ رات کی تنہائی کی عبادت ہو یا یہ کہ کسی محتاج اور ضرورت مند کی مدد اس طور پر کرنا کہ وہ ہم نے اس کی مدد کر دی اور زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، نہ ماں باپ کو بتایا نہ بیوی بچوں کو بتایا. 2-4 روز پہلے تو کہہ رہا تھا کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے، تب تک تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ روزانہ صبح میں گھر کے آگے ایک تھیلی پڑی ہے جس میں ساری گھر کی ضرورتیں موجود ہیں، یہ کون رکھ کر جا رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم پورے مدینہ میں. جب آپ کی وفات ہو گئی ہے اور پھر صبح ہوئی ہے تب لوگوں کو پتا چلا کہ مدینہ میں آج تو کسی کی وفات نہیں ہوئی ہے تو زین العابدین رحمہ اللہ کی ہوئی ہے، رضوان اللہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہی ہے. اور پھر واقعے میں روزانہ ایسا ہوا کہ اب کوئی رکھنے نہیں آ رہا ہے، تو یہی تھے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ہماری زندگی میں جس لائن کی بھی نیکی ہو، چاہے کسی کے مددگار بننے کی، چاہے کسی کو اچھا مشورہ دینے کی، کوئی کام ایسا ہم نے کیا ہو کہ جو فقط اور فقط میں اور میرا خدا جانتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں، نہ ماں باپ کے سامنے، نہ بیوی بچوں کے سامنے، نہ دوستوں کے سامنے. یہ نیکی جو ہے کل قیامت کی ہولناکیوں میں رب کے جلال کے سامنے، رب کے غصے کے سامنے بہانہ بنانے کے لیے مددگار بن جائے. تو یہ ہے کہ تیسری صفت کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں رات گزارتے ہیں. پوری رات نہ گزرے لیکن رات کا کچھ حصہ گزرے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تہجد میں نہیں اٹھ سکتے. کل جیسے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے سونے سے پہلے چند رکعت کا پڑھ لینا بھی یہ تہجد کی فضیلت دلا دیتا ہے. اور روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ غالباً روایت نقل کرتی ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے بستر پر پہنچے اور پکی نیت کر کے سویا، انتظام سارا کیا، الارم ملا دیا، گھر میں کوئی اٹھتا ہے اس کو کہہ دیا کہ مجھے تہجد میں اٹھا دینا، اور پھر آنکھ نہ کھلی تو اس کو وہ فضیلت مل جائے گی جو تہجد سے ملتی ہے. ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کا اجر دیا جاتا ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو بقیہ آدھی رات کا اجر مل جاتا ہے. سونا مفت میں رہا، سونا بھی مل گیا اور رات کی عبادت بھی مل گئی. لیکن یہ فضیلت جو ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ثواب جو ملتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک ثواب جو ہے وہ اصلی، جیسے اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. تو یہ 10 ملنا یہ اصلی ہے. ایک آدمی سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھے اور اس کے سارے حروف کا مجموعہ کرے اور پھر ملٹی 10 کر دے گنیا 10، یہ اتنے ثواب کا حقدار ہے. یہ ثواب اس کا اصلی ہے. لیکن وہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے. حدیث شریف میں ہے گویا ایک قرآن پڑھا، تو یہ تو کئی حروف ہو گئے. اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے بڑھا کر ملنے والا اجر، ثواب فضلی، مزید فضیلت کا ثواب. ایک آدمی جو ہے رات کو پوری رات اللہ کی یاد میں گزارتا ہے. کوئی رات اس کی زندگی میں ایسی گزرتی ہے کہ جس میں غفلت نہیں، ذکر میں گزارتا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو رات کو سونے کے بعد اٹھ کر کے تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، پکار رہا ہے.
ان کو ایک اجر ملے، اور ایک وہ آدمی ہے جو عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو رات کا اجر ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا فضل ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، تہجد بھی پڑھی، وہ اس سے بڑھ کر کے رہے، اس لیے کہ اس کو تہجد کا ثواب اصلی بھی مل رہا ہے اور دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بھی اس کو مل رہی ہے۔ اس لیے یہ سب بہانے ہیں رب کو راضی کرنے کے۔ عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، چلو بھائی آنکھ نہیں کھل رہی تھی تو رات کو سوتے وقت ہی کم از کم 2 رکعت پڑھ لی، باوضو سو گئے۔ یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے بہانہ بننے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی بھر کے لیے ہمیں اس کا عادی بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحیم المساکین، یا ذا القوة المتین، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوه للحی القیوم، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام، اللهم اني اسالك عيشه نقيه وميته سويه ومردا غير مخزي ولا فاتح، اللهم اجعل خير امور اخره وخير ايام يوم القاك فيه وخير العمل خواتمه الى ارحم الراحمین۔ الہ العالمین ہماری زندگی کو مولا کریم اپنی مرضیات پر ڈال دیجیے، الہ العالمین اپنی نامرضیات سے مولا کریم اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، الہ العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے، الہ العالمین آپ نے اپنے جن بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے مولا کریم جو ان کی صفات آپ نے بیان فرمائی ہیں، مولا کریم ان صفات پر ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو ڈال دیجیے، مولا کریم ان صفات کا ہم سب کو عادی بنا دیجیے، الہ العالمین زندگی کی کوئی ایک رات ایسی ہو کہ جس رات میں کوئی گھڑی ہماری ایسی ہو کہ جس میں ہم آپ کے سامنے سجدہ ہوں اور آپ کے دربار میں وہ سجدہ مقبول ہو مولا کریم، اور وہ سجدہ آپ کے دربار میں قیامت کے میدان میں بخشش کا بہانہ بن جائے، مولا کریم ایسی توفیق نصیب فرما دیجیے، مولا کریم ایسی توفیق نصیب فرما دیجیے، مولا ہمیں رات میں آنکھ کھلنے پر آپ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، مولا کریم ہمیں اپنی یاد نصیب فرما دیجیے، مولا کریم ہمیں اپنی یاد کا عادی بنا دیجیے، اپنی یاد کا شیدائی بنا دیجیے، الہ العالمین ہمیں ذکر میں رطب اللسان بنا دیجیے، الہ العالمین ہماری پچھلی زندگی کو معاف فرما دیجیے، اگلی زندگی میں ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، الہ العالمین ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور اولاد اور ازواج کو اور امت مسلمہ کو عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، مولا ہمیں برے عقائد، برے اعمال،
برے اخلاق، برے کردار، مولا کریم برے دوستوں اور برے دوستوں کی بری صحبتوں کے برے اثرات سے، مولا کریم اور برے ماحول سے ہماری اور ہماری اولاد اور ازواج کے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دوست احباب کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ نے ہماری اولاد کی تربیت کی ہم پر ذمہ داری جو رکھی ہے، اس ذمہ داری کو کما حق ہو نبھا کر ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دیجیے۔ مولا کریم ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کی فرما بردار اولاد میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ الہ العالمین، اس وقت آپ کی ناراضگی کے اسباب بڑے عام ظاہر ہو چکے ہیں، الہ العالمین ہمیں آپ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین امت مسلمہ میں جتنے لوگ ان بیماریوں سے بیمار چل رہے ہیں، مولا کریم ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جو ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، مولا کریم ان کی برزخ کی زندگی کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ مولا کریم جن کی اولاد وفات پا چکی ہیں، جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، مولا کریم ان کی اولاد سے بڑھ کر کے آپ سہارا ہیں اور ان کے ماں باپ سے بڑھ کر کے آپ مہربان ہیں۔ مولا کریم ہر ایک کی ہر ایک ضرورت کو خزانے غیب سے عزت اور عافیت کے ساتھ مولا کریم کا تکفل فرما دیجیے۔ مولا کریم کا تکفل فرما دیجیے۔ مولا کریم بے سہاروں کے لیے ہمیں سہارا بننے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ تکبر سے مولا کریم ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ عزت اور تواضع ہم میں پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم غلط بحثوں میں پڑنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ رات کے ایک حصے میں اٹھ کر آپ کے سامنے راز و نیاز کرنے کی اور مناجات کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ مولا کریم کے لیے جن بندوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جن کی ہم پر ایمانی علمی جانی مالی کسی طرح کا احسان ہے، مولا کریم ان کی تمام دلی کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ مولا کریم مختلف ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں، ہم اپنے لیے اپنی امت مسلمہ کے لیے مانگتے ہیں، خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ اس وبائی مرض سے مولا کریم امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔